آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائیں گی۔ ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں فوراً بھی دے سکتا تھا، لیکن اگر اس نے ہمیں اتنے راستوں سے گزارا تو اس کے پیچھے کی حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت جاننے کی کوشش کریں اور وہ سیکھیں جو اللہ آپ کو سکھا رہا ہے۔ اتنے لوگوں میں اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو اس لمبے سفر میں اس نے بہت کچھ دکھایا، آپ کو ہدایت کی طرف لایا، تو کیا آپ نے ہدایت پکڑی؟ جس اللہ سے آپ اتنا کچھ مانگ رہے ہیں، کیا آپ نے اس کی رضا کے لیے کچھ کیا؟ بس یہی ہے جو اب آپ نے کرنا ہے۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں، کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھی؟ اللہ نے۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کرے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ اگر اللہ وہ چیز لے سکتا ہے جس کے کھونے کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی، تو وہ ان کی جگہ ایسی چیز دے سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کرنے سے، وہ اللہ آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جولیوں میں بھر جایا کرتی ہیں۔ وہ جو سارے روٹھتے تھے، وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے تھے، اللہ اٹھا اٹھا کے ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ بس ہمیں اللہ کا ہونا پڑتا ہے، اچھی امید رکھنا، یہ جاننا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے لیے لکھا جائے گا وہ آپ کا ہی ہوگا۔ ہمیشہ اچھی چیزوں کی امید رکھیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ یاد رکھیں، مسلسل ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اللہ جب دل سے نہیں نکال رکھا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا بھی
تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، اب وہ کب کیسے پوری ہوگی، اس کو رب کائنات پر چھوڑ کے سکون کرو۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے، راستے بنانا اللہ کا کام ہے۔ تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، اور اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کرے گا۔